امریکہ اور ایران کے درمیان 2 ہفتوں کی جنگ بندی کا معاہدہ طے پا گیا، تاہم ایران نے وعدے کیا ہے کہ یہ جنگ کے خاتمے کا اعلان نہیں۔ ایران کے سپریم لیڈر مجتبی خامنئی نے جنگ بندی کے اعلان کے بعد اپنے بیان میں کہا کہ یہ جنگ کے اختتام کی علامت نہیں، ہماری انگلیاں اب بھی ٹریگر پر ہیں، اگر کسی بھی جانب سے جارحیت ہوئی تو پوری قوت سے جواب دیا جائے گا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق انہوں نے تمام فوجی یونٹس کو فوری طور پر فائر بندی پر عمل کرنے کی ہدایت بھی دی ہے۔ وہیں دوسری جانب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف کی تجویز پر ایران کے ساتھ 2 ہفتوں کی جنگ بندی پر اتفاق کیا گیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ ایران نے آبنائے ہرمز کو کھولنے پر رضامندی ظاہر کی ہے، جس کے باعث اس مدت کے دوران کسی بھی قسم کی فوجی کارروائی نہیں کی جائے گی۔ ٹرمپ نے امید ظاہر کی ہے کہ یہ مہلت ایران کے ساتھ مستقل امن معاہدہ اور مشرق وسطی میں استحکام کے قیام کی راہیں ہموار کرے گی۔ ان کے مطابق ایران کی جانب سے پیش کی گئی 10 نکاتی تجاویز، جن میں ہرمز پر کنٹرول برقرار رکھنا، پابندیوں کا خاتمہ اور عدم جارحیت شامل ہے، مجموعی طور پر مثبت ہے۔ اسی پیش رفت کے تحت ایران نے بھی جنگ بندی پر رضامندی ظاہر کر دی ہے، جس کے بعد خطے میں کشیدگی میں عارضی کمی کے امکانات پیدا ہو گئے ہیں۔ کانگریس کی سینئر لیڈر اور سابق مرکزی وزیر محسنہ کدوایی چہارشنبے کی علل صبح انتقال کر گئے۔ ان کی عمر 94 برس تھی۔ وہ طویل عرصے سے عمر رسیدگی سے متعلق عوارض میں مبتلا تھی اور نوئیڈا کے ایک اسپتال میں زیر علاج تھی، جہاں تقریباً صبح 4 بجے انہوں نے آخری سانس لی۔ ان کے داماد رضی الرحمان نے اس کی تصدیق کی ہے۔ خاندانی ذرائع کے مطابق مرحومہ کی میت کو آج دوپہر 3 بجے ان کی رہائش گاہ سے روانہ کیا جائے گا، جبکہ شام 5 بجے نظام الدین قبرستان میں تدفین عمل میں آئے گی۔ تلنگانہ کے ضلع جگتیال میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا، جہاں دل کا دورہ پڑنے سے تیسری جماعت کے طالب علم کی موت ہو گئی۔ یہ افسوسناک واقعہ جگتیال رورل منڈل کے پورنڈلا گاؤں میں پیش آیا، جہاں گاؤں کے زرعی کھیت میں واقع شیو مندر میں مفت اجتماعی کھانے کا پروگرام جاری تھا۔ اسی دوران نشنت نامی طالب علم اچانک بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا۔ موقع پر موجود افراد فوری طور پر حرکت میں آئے اور بچے کو قریبی خانگی اسپتال منتقل کرنے کی کوشش کی، تاہم راستے میں ہی اس نے دم توڑ دیا۔ اس واقعے سے گاؤں میں غم کی لہر دوڑ گئی۔ شمس آباد ایئرپورٹ پر ایرو برج کی چھت کا ایک حصہ ایک مسافر پر گرنے سے وہ زخمی ہو گیا۔ تفصیلات کے مطابق دیپک ادونی امریکی شہری جو کسی کام کے سلسلے میں حیدرآباد آیا ہوا تھا، بنگلور سے حیدرآباد ایئرپورٹ پہنچنے کے بعد جیسے ہی وہ آگے بڑھے، ایک بھاری پینل ان کے سر پر گرا، جس کی وجہ سے وہ گرنے والے ہی تھے کہ ایک خاتون زینب سید نے انہیں پکڑ لیا اور مدد کے لیے عوام کو طلب کیا۔ ایمبولینس کے ذریعے انہیں اپولو دواخانہ منتقل کیا گیا، جہاں ان کا سی ٹی اسکین اور دیگر طبی معائنے کیے گئے۔ زخمی ادوانی نے بتایا ہے کہ وہ فی الحال بہتر محسوس کر رہے ہیں۔ انہوں نے زینب سید کی ستائش کرتے ہوئے کہا کہ وہ ایک بہترین خاتون ہے، جنہوں نے ان کی مدد کی اور ان کی بیوی سے بات کرنے میں اور دواخانہ منتقل کرنے میں ان کی مدد کی۔ انہوں نے بتایا ہے کہ دواخانے میں ان کا سی ٹی اسکین اور ایم آر آئی کروایا گیا۔ اس حادثے پر ایئرپورٹ حکام نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ آئندہ ہونے والے حادثات یا واقعات کو روکنے کے لیے ایئرپورٹ مینٹیننس ٹیم نے جائے حادثے کا معائنہ کیا۔ پھلوں کا بادشاہ کہلائے جانے والا آم بازار میں موسم سے قبل پہنچ چکا ہے اور موسم میں پیدا ہونے والی تبدیلیوں کے علاوہ غیر موسمی بارشوں کے نتیجے میں آم کی قیمت میں اضافہ ریکارڈ کیا جانے لگا ہے۔ دونوں شہروں حیدرآباد اور سکندرآباد کے بیشتر تمام بازاروں میں آم نظر آنے لگے ہیں، لیکن ان کی قیمت میں ریکارڈ کیے جانے والے اضافے کے نتیجے میں ان کی فروخت متاثر ہو رہی ہے۔ محکمہ باغبانی کی جانب سے اس بات کی توثیق ہو چکی ہے کہ 5 تا 10% آم کی فصل موسم کے آغاز سے قبل بازاروں میں پہنچ چکی ہے، جبکہ غیر موسمی بارش کے نتیجے میں فصلوں کو ہونے والے نقصان کے نتیجے میں آم کی قیمت میں اضافہ ریکارڈ کیا جانے لگا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ جاریہ سال آم کے موسم کے دوران مجموعی اعتبار سے 30% پیداوار کم ریکارڈ کیے جانے کا خدشہ ہے۔ عہدیداروں کے مطابق ریاست میں 3 لاکھ ایکڑ اراضی پر آم کی پیداوار ہوتی ہے، لیکن جاریہ سال 2.5 لاکھ ایکڑ پر آم کی پیداوار ہو رہی ہے اور موسم کی خرابی بالخصوص غیر موسمی بارش کے نتیجے میں آم کی پیداوار میں کمی ریکارڈ کیے جانے کا امکان ہے، کیونکہ جو پھل لگے ہوئے تھے تیز ہواؤں کے علاوہ بارش کے سبب وہ گرنے لگے ہیں۔ محکمہ باغبانی کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ آئندہ 15 تا 20 دنوں کے دوران بازار میں آم کثرت سے پہنچ سکتے ہیں اور ان دنوں میں آموں کی قیمتوں پر کچھ کنٹرول کے امکانات ہیں۔